بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کی شادیاں کم عمر میں کریں، ان پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ ہر ہفتے شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی نہیں آتی۔ ناشتے سے پہلے کچا انڈا کھانے سے نفس کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دار چینی بلڈ پریشر نارمل رکھنے کے علاوہ معدے میں مضر بیکٹیریا کی افزائش روکتی ہے۔ اگر کسی کو ہیضہ ہو جائے تو وہ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پی لے، افاقہ ہوگا۔ آلو بخارے کے چھلکے ابال کر پی جانے سے انسانی حسن بڑھ جاتا ہے۔ نظر بد اور جادو سے بچے رہنا چاہتے ہو تو سورۃ الناس کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ جو لوگ شہد زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ پرسکون سوتے ہیں۔ سبزیوں کا استعمال جگر کو خراب ہونے سے بچاتا ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے اور درد محسوس ہو تو آپ لیموں کا رس نکال کر اس جگہ پر ملیں تو شفا نصیب ہو جائے گی۔ کپڑے پر نمک چھڑک کر غیر ضروری بالوں پر رگڑنے سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے ایک ہفتے میں دور ہو جائیں گے۔ عجوا کھجور کو گٹھلی سمیت پیس کر کھا لیا کرو، ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ کھانسی آ رہی ہو تو خشک میوے کھا لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ ہفتے میں کم از کم ایک بار چنے کی دال ضرور کھایا کرو، اس سے بخار نہیں ہوگا۔ سر درد کی شکایت میں دودھ کم استعمال کریں۔ دیسی گھی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہاتھ پاؤں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے دودھ کی بالائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں، اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پاؤں کا مساج کرنے سے جلدی نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ سیب اور گاجر کا مربع سندل کی شربت کے ساتھ کھائیں، دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے مفید ہے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا لٹک جائے تو لیموں کا رس پینے سے کانٹا نکل کر نیچے چلا جائے گا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل سے مساج کریں، اس سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی انتہائی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگا لیا کرو۔ اگر سانس لینے میں دشواری پیش آنے لگے تو ادرک والی چائے بنا کر پی لیا کریں۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ اگر آپ اپنے سر سے جوئیں بھگانا چاہتے ہیں تو سر میں نمکین پانی ڈال دیں۔ پیتل کے گلاس میں پانی پینے سے پیٹ کی چربی کم ہو جاتی ہے۔ گردن پر تیل کی مالش کرنے سے سستی غائب ہو جاتی ہے۔ میٹھی چیزیں بہت کم کھائیں، آپ پر بڑھاپا دیر سے آئے گا۔ دودھ کی ملائی کے اندر چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر والے مریض کو گھٹنوں میں درد اور اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ پنڈلیوں میں اکثر درد ہو تو فالج ہونے کی علامت ہے۔ جو کھانے پینے میں احتیاط نہیں اپناتے اور خوب ڈٹ کر کھاتے ہیں وہ لوگ پیسے خرچ کر کے بیماریاں خرید لاتے ہیں۔ نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھا لینے سے دل کے امراض میں آرام ملے گا۔ بکری کا دودھ پینے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کریلا کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ جو عورت زیادہ سست ہوتی ہے اور زیادہ لیٹے رہتی ہے ان کا وزن تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ رات کو دائیں جانب ہو کر سویا کریں، زندگی بھر کینسر جیسے موذی مرض سے بچے رہیں گے۔ مالٹے کا جوس پینے سے پیٹ کی اضافی چربی پگھلنے لگ جاتی ہے اور یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ اور ٹانگوں میں درد ہو تو ختم ہو جاتا ہے۔ ذہن تھکاوٹ کو غائب کرنا چاہتے ہیں تو گوشت کی جگہ زیادہ سلاد کھانا شروع کر دیں، آپ کو ذہنی سکون مل جائے گا۔
میتھی کی سبزی بنا کر کھانے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچا آلو پیس کر لگانے سے چند منٹوں میں آپ کافی آرام محسوس کریں گے۔ چنبیلی کے پتے ابال کر ہر صبح اس پانی سے کلیاں کریں تو دانتوں پر پڑے سیاہ نشان ختم ہو جائیں گے اور دانتوں میں چمک پیدا ہو جائے گی۔ قبض کا مسئلہ ہو تو دہی میں 2 چمچ اسپغول کے ملا کر استعمال کرو۔ بڑے گوشت اور آلو کے استعمال سے قبض کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر پیشاب جلن کے ساتھ اور پیلا آئے تو پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ پیشاب کو زیادہ دیر روکے رکھنے سے پتھری ہونے لگتی ہے اور مثانے کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ دہی میں چھوٹی الائچی ڈال کر استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ ادرک کا کہوہ دل کے امراض میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ ہرا دھنیا کھانے سے جسم میں چربی نہیں بنتی۔ کیلا اور کھجور ایک ساتھ کھایا کرو۔ شہد میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 3 بار سونف چبا کر کھائیں۔ اگر خارش کو دور بھگانا ہے تو کچا سیب کھائیں۔ شام کو چاول کھانے سے بدن کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ آسمان کے چاند سے صرف دنیا روشن ہے، لیکن مدینے کے چاند سے تو پوری کائنات روشنی لے رہی ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے، ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا پھر پھونک سے اڑا دینا، تو کہنا زندگی صرف یہی ہے۔ گاجر کا رس پیا کرو، کبھی خون کی بوتل لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گرے ہوئے انڈے کو ڈبہ روٹی کی مدد سے صاف کرکے ان کو گھر کے باہر کے دروازے کے کونوں میں ڈالیں تو چیونٹیاں گھر کے اندر نہیں آئیں گی۔ حدیث میں ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو نیکی بھی کرتا ہے اس کا ثواب اس کے والد یا اس کے والدین کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کا کام کر لے تو اس کا وبال نہ اس پر ہوتا ہے اور نہ اس کے والدین پر، لیکن جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ تو ان دونوں فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، دونوں اس کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی رہنمائی کریں۔ پھر جب اسلام میں 40 برس کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے 3 مصائب سے محفوظ فرماتا ہے، کھوٹ، برس اور پاگل پن سے، اور جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں، اور جب 60 برس کا ہوتا ہے تو اللہ اسے پسندیدہ کاموں میں رجوع ونابیت کی توفیق دیتے ہیں، اور جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان والے اسے پسند کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب 80 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں لکھتے ہیں اور اس کی برائیوں سے درگزر کرتے ہیں، اور جب 90 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے گھرانے کے بارے میں شفاعت قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آسمان میں اس کا نام اللہ کی زمین میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے، اور جب انتہائی ضعیف العمر ہو جاتا ہے تاکہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ نیکی لکھتے ہیں جو وہ اپنی صحت میں کیا کرتا تھا، اور اگر وہ کوئی برائی کر بیٹھے تو وہ اس کے ذمے نہیں لکھی جاتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔